السلام علیکم۔ بات سے بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کروں گی درود ان پر، سلام ان پر۔ میرے نبی کی بہت عزتیں ہیں۔ دنیا میں رہنے والے کچھ غلیظ لوگ ان کی عزتیں کم نہیں کر سکتے ہیں۔ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام جوڑ دیا، اس کی عزت کوئی کیسے خراب کر سکتا ہے؟ فرانس کی حکومت نے جو شرمناک کام کیا ہے، پوری دنیا کے مسلمان جو ہے نا سراپا احتجاج ہیں، اور بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے مسلمانوں میں، اور احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، اور ہر طرح سے ان کو جو ہے نا لعنت ملامت بھی کی جا رہی ہے۔ ہر فارم کو یوز کر رہے ہیں لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی گندی حرکتیں یہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت میں ہم کمی کر دیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مسلمان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو اپنی مال، جان، اولاد سے پیارے نہ ہو جائیں۔ ہمارا ایمان ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے۔ تو ان کی ان حرکتوں سے کیا مل جانا ہے؟ یہ صرف اپنی پتہ نہیں کس جذبے کی تسکین کرتے ہیں یہ غلیظ لوگ، باقی ان کو حاصل کچھ نہیں ہونا ہے۔ آزادی مذہب کے نام پر جو تماشے لگاتے ہیں کہ مذہب کی جی آزادی ہے، اور یہ جو تماشے لگاتے ہیں اور یہ جو غلیظ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب ہے وہ تمام انبیاء کرام کو عزت دیتا ہے، ان کو مانتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، اور ان کا اتنا ہی احترام کرتا ہے۔ ہم نے کبھی کسی دوسرے مذہب کے لوگوں میں جا کے کسی کی وہ نہیں کی ہے، بے حرمتی کی ہو، کیونکہ ہم تمام نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں۔ لیکن یہ کچھ بد کردار لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو یہ فساد پیدا کرتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں مسلمانوں کو، اور اپنے ان کے مذموم عزائم جو ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں، اور وہ گندے اور غلیظ گھنونے کام کرتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ خاکے بناتے ہیں، کبھی کچھ اور کرتے ہیں، کبھی یہ قرآن جلاتے ہیں، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ لیکن پھر بھی اسلام جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے، کیونکہ اسلام جو ہے محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ لیکن جب آپ کو مشتعل کریں گے، آپ کسی بات پہ کریں گے، تو اس کا رد عمل ضرور آئے گا۔ انہوں نے فرانس میں ہی سب سے پہلے ان کو تکلیف ہوئی تھی کہ عورتیں نقاب کیوں کرتی ہیں، کیوں نقاب اوڑھتی ہیں۔ انہوں نے کورٹس میں گئے، بچیاں کورٹ میں گئیں اور عدالتوں میں چکر لگائے، اور وہ ان پہ فائن کیے گئے، بہت تماشے انہوں نے لگائے۔ لیکن پھر دیکھیں پھر خدا کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ایک بیماری بھیجی ہے کہ اب یہ مسلمان عورتوں کو جو کہتے تھے منہ چھپاتی ہیں، وہ اب آج ان کے اپنے مرد تک منہ چھپا کے پھرنا پڑ رہا ہے۔ ایسی بیماری آئی ہے دنیا میں کہ بغیر ماسک کے آپ محفوظ ہی نہیں اپنے آپ کو کر سکتے ہو۔ تو مردوں نے بھی ماسک پہن لی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ان لوگوں کو کہ جو مسلمان عورتوں کو نقاب کرنے پر تنقید کا نشانہ بناتے تھے، ان لوگوں کو بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت بتائی ہے۔ اس لیے ان کے جو اللہ تعالیٰ جو ہیں جب سے دنیا بنی ہے، انہوں نے اپنے معجزات دکھائے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ان چیزوں سے کہ جب کسی نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی، کسی قوم نے، کسی نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھی بھیجے ہیں۔ پورے آپ کو فرعون کے قصہ پڑھ لیجئے، کسی چیز کا قرآن پورا بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے کہ کیسے کیسے پھر وہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ تو یہ دنیا کے کچھ ممالک مل کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں، وہ کان کھول کے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کرنا ان کے جانتے ہیں، اور ان اپنے کلام کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جو دنیا میں مسلمان بیٹھے ہیں وہ جو ہیں اپنے دلوں میں ان کو بسا کے بیٹھے ہیں۔ ان کی مذموم حرکتوں سے یہ اپنے کسی جذبے کی تسکین تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی عزتیں پہلے سے بڑھ جاتی ہیں ہمارے دل میں۔ اگر وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں تو ہم جو اظہار نہیں کرنے والے لوگ وہ بھی باہر نکل کے آ جاتے ہیں، اظہار کر دیتے ہیں۔ جو دلوں میں ہوتا ہے پر وہ زبان پر آ جاتا ہے۔ یہ
ایسی باتیں جو اسلامک موضوع ہوتے ہیں، جو علماء کرام بات کرتے ہیں، اس لیے زیادہ بات نہیں کی جاتی. عام بندہ نہیں کرتا، میرے جیسا بندہ بھی نہیں کرتا کہ کچھ غلط بات منہ سے نکل گئی تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ ہم معلومات نہیں رکھتے، اتنی ہماری وہ علم نہیں ہے کہ ہم دین پہ بہت زیادہ بات کریں. لیکن یہ تو ایک احتجاج ہے جو ہر مسلمان کر رہا ہے. آج میں تمام لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں، مجھے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، میں اپیل کرتی ہوں کہ ان کی جو مصنوعات ہیں فرانس کی، ان کی بائیکاٹ کیا جائے. جو چیزیں یہ بیچتے ہیں یہ آئندہ کے لیے بھی نہ خریدیں. یہ معافی بھی مانگ لیں پھر بھی آپ نہ خریدیں. ان کو ایک دفعہ سبق سکھائیں. بالکل ان پروڈکٹس کا جو ہے نا بائیکاٹ کیجیے آپ سب. میں بھی کروں گی. میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بھی یوز کرتے ہیں. آئندہ میں وہ چیزیں نہیں لوں گی. چاہے وہ معافی مانگ لیں، یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، لیکن آپ یہ پروڈکٹس مت خریدیں. ان کو سبق سکھانے کا یہ طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو زد پڑے گی نا تو یہ خود ٹھیک ہوں گے. یہ شرارت سے باز نہیں آتے ہیں اور پھر چھیڑ کے گند کر کے اور پھر یہ مظلوم بن جاتے ہیں کہ مسلمان ظالم ہیں. اس لیے میں تمام لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ یہ جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان کو آپ یوز نہ کریں. میرے نبی کی شان میں جو ہے یہ کمی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کبھی نبی کی شان کم نہیں ہوگی. یہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، یہ جتنے مرضی اپنے داؤ آزما لیں، وہ جو محبتیں ہیں، وہ جو عقیدتیں ہیں، وہ کم نہیں ہو سکتی. رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا، صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا، منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے، منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو عقیدتیں ہیں، ان کی جو محبتیں ہیں، وہ کبھی کم نہیں ہوں گی. میں آج آپ سے چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بہت کوئی بڑی ڈر کے یہ میں بات کر رہی ہوں. جب مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت دی چند سال پہلے، تو میں گئی حج پہ. تو میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتی تھی روضہ مبارک پر، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا، جب اس کے علاوہ بھی جب بیٹھتی تھی، تو بس میں دل میں یہی بات کہتی تھی کہ نبی پاک مجھے آپ سے کوئی تحفہ چاہیے، مجھے آپ سے کوئی تحفہ چاہیے. میں بس آئی ہوں، مجھے تحفہ چاہیے. تو وہ ایسے بس خیال آتا تھا.
मैं मांगती थी दिल में, बस दिल ही दिल में उनसे मांगती थी मुझे आपसे तोहफ़ा चाहिए। तो फिर एक दिन ऐसे ही एक बैठे हुए थे हम, वो एक आई अ, एक औरत आई हमारी औरतों में ही, उसने कहा कि ये जी आप एक रिंग ले लें, वैसे सब जैसे ना तोहफ़ा, उसने मुझे कहा आप मेरी तरफ से तोहफ़ा ले लें। तो मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि मैं उसको जानती नहीं थी इतने हजूम में, लेकिन वो औरत आई, उसने कहा कि मुझे ये आप ये तोहफ़ा रख लें मेरी तरफ से। तो यकीन माने, पता नहीं मेरी क्या कैफियत हो गई थी, मैं बयान नहीं कर सकती। मैं अभी भी ये बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं पता नहीं मुझे कुछ फीलिंग्स ऐसी आई, कुछ हुआ, कुछ क्या हुआ, क्यों उसने मुझे तोहफ़ा दिया, वो कौन औरत थी पता नहीं वो कौन थी, लेकिन मेरे दिल में मेरे नबी की मोहब्बतें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। वो जो हैं वो किसी के इस तरह करने से कम नहीं होंगी, और हम उनके लिए अपनी जान का नजराना भी दे देंगे। हम उनसे जितना मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं हैं कि मैं कह सकूं। दुनिया की वो जो बातें कर लेती हैं, जो उनका इज़्ज़त और एहतराम जो दिल में है, वो बयान नहीं किया जा सकता। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि मैं वो बयान करूं। मैं तो अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। मुझे कुछ मेरे भाइयों के मैसेज आए थे, कुछ दोस्तों के, कि आप इस पे ज़रूर बात करें, तो आप ज़रूर करें। तो मैंने फिर एक छोटी सी कोशिश की है अपनी बात करने की। अब चलती हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ।